بھائی اگر آپ نے آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ حج کے دوران میں منی اور عرفات میں نماز قصر ہوتی ہے۔ ہم بالکل، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک ایام حج میں نماز قصر ہوتی ہے، یعنی ان کے نزدیک چاہے کوئی مقیم بھی ہو لیکن نماز قصر پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، اس کے لیے احکام تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مسافر ہیں تو قصر پڑے گا، اور مقیم ہیں تو پوری پڑے گا۔ باقی علمی بحثیں ہیں، تم کیا سمجھو گے جو کس کی بات قوی ہے۔ کہتے جی کہ قرآن پاک کی آیات کو لکھ کے فریم کر کے گھر میں لگائے، کوئی بات نہیں۔ او یار، فلمی فوٹو لگانے سے تو بہتر ہے نا، قرآن تو پڑھے گا نا، جب دیکھے گا آیت تو پڑھے گا۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کی 10 تاریخ کو سنا ہے کہ اپنے اہل عیال پر اور دوسرے مسلمانوں پہ زیادہ خرچ کرو، اور اس کے بعد گھر والوں کو نکال دو۔ کیا خیال ہے؟ 10 کو جو کھلا پلا دیا، اگلا مہینہ تو کوئی چھٹی کرو نا۔ بعض لوگوں نے مسئلے بڑے ہوئے ہیں کہ 10 محرم کو ثواب ہوگا، 11 کو نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندے، یہ سب باتیں ہیں۔ سارا سال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، مومن کی صفت یہ ہے کہ رات ہو دن ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سرًا وعلانیۃ، چپکے سے بھی ظاہر۔ لیکن یہ تو کہیں نہیں ہے کہ محرم میں خرچ کرو۔ میرا دوست مدینے گیا، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئے، یا جلدی سے دوبارہ جا کے عمرہ کر لے، پھر دم نہیں پڑے، ورنہ دم دینی پڑے۔ میقات سے بغیر عمرے کے آیا ہے۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، اب اگر مزید عمرہ کرنا چاہیں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، سب جائز ہے۔ گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے،
علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کرے گی، اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے دوران تحیت المسجد پڑھنی چاہیے، حنفی مسلک میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک روایت میں ہے کہ اذا جاء الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے تو اب کوئی بات نہ کرو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے خطبے کے دوران دوسرے بھائی کو بھی کہا کہ بھی چپ کرو، شور نہ کرو، فقط لگاؤ تو تیرا ثواب بھی گیا۔ جب اتنا بولنے کا حکم نہیں تو نماز کا کہاں حکم ہے؟ یعنی احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ امام جب ممبر پہ آئے کہ السلام علیکم تو جواب بھی نہ دو، اس کے سامنے اذان ہو تو اذان کے الفاظ کا بھی جواب نہ دو، کیونکہ ہمیں حکم ہے خاموش رہنے کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے تحیت المسجد پڑھ لو، اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے بس سنیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ آیت اتری خطبے کے لیے ہے۔ میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں، لا حول زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کہتے کہ جی اب دنیا جیفت، ہاں ایک روایت ہے کہ دنیا ایسی ہے جیسے مردار ہو، اور یہ دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو دین کے خلاف ہے، وہ دنیا نہیں جو دین کے تابع ہو۔ امام کے ساتھ 4 والی رکعت میں پہلی 2 رکعت کے بعد درود نہ پڑھا کریں تشہد میں۔ ایک بار جبریل آئے تھے حضور کے پاس کہ اے نبی آپ افضل ہیں یا قرآن؟ یہ کوئی نہ حدیث ہے نہ کچھ ہے، تم نے خود گھڑی ہے۔ جبریل کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اس نے نمازیں پڑھنی تھیں، احکام پہ عمل کرنا تھا، وہ تو معصوم ہے، وہ تو مکلف ہے ہی نہیں، وہ ایسا سوال کیوں کرے؟ یہ سوال تو تم گھڑتے رہتے ہو، جبریل نہیں گھڑتا، یہ تمہارے دماغ ہوتے ہیں جی پیر افضل ہے یا قرآن افضل ہے۔ ورنہ اللہ وسع مرحوم سے کسی نے پوچھا تھا چٹ لکھ کر کہ حضرت پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا؟ انہوں نے کہا بیٹا قرآن کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر گھر میں موجود ہے، تم کسی پیر کو 14 دن گھر پہ رکھ لو، پتہ لگ جائے گا کون افضل ہے۔